اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے افسوسناک شاہجہاں پور سے یہ افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایک مزار کو شہید کر کے وہاں پر شیولنگ نصب کر دیا گیا۔ ایکچول میں پورے ملک میں باقاعدہ بھگوا آتنکوادیوں کے حوصلے بلند ہے، اور حکومت اس لیے بھی خاموش ہے اور ان بھگوا آتنکیوں پر کارروائی نہیں کر رہی ہے کیونکہ حکومت کی نیت صاف ہے۔ جتنے دنگے فساد، ہندو مسلم نفرتیں پھیلے گی، اس کا فائدہ ستہ دھاری پارٹی کو ملے گا۔ اس وقت خبر آ رہی ہے شاہجہاں پور کی، ایک مزار شہید کر کے وہاں پر شیو لنگ لگا دیا گیا، نصب کر دیا گیا۔ ہندوتوادی بھگوا آتنکوادیوں نے شرارت کی، پورے علاقے میں فرقہ وارانہ کشیدگی، ماحول خراب ہو گیا، بڑی تعداد میں وہاں پر پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ شاہجہاں پور کے سندھولی میں ایک قدیم مذہبی مقام پر موجود مزار کو توڑ کر شیو لنگ قائم کرنے کے بعد جمعرات کو سہورا گاؤں میں دوبارہ کشیدگی پیدا ہو گئی۔ لاٹھیاں اور ڈنڈے اٹھاتے ہوئے سینکڑوں لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ ہجوم مزار کی طرف بڑھ رہا تھا، جسے روکنے کے لیے پولیس کی کئی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، لیکن ہجوم نے بات نہیں مانی اور مزار کو توڑ دیا۔ پولیس افسران بھی موقع پر پہنچ گئے اور ہنگامہ کرنے والوں کو سمجھایا، جس کے بعد ہنگامہ تھم گیا، تاہم گاؤں میں کشیدہ صورتحال برقرار ہے۔ آئی ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مرکزی وزیر یعنی کیبنٹ منسٹر کتنے زہریلے، کسی کوبرا سانپ سے بھی زیادہ مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے مدارس کے خلاف، مسجدوں کے خلاف ان کے ذہن میں ٹوائلٹ بھری ہوئی ہے، گندگی بھری ہوئی ہے۔ جی ہاں، مرکزی وزیر برائے مملکت برائے امور داخلہ بندی سنجے کمار کے تازہ بیان سے تنازع پیدا ہو گیا، کیونکہ ظاہر بات ہے اتنا گندا اور نیچ گھٹیا قسم کا بیان انہوں نے دیا کہ وواد اور تنازع پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس گھٹیا منتری نے یہ کہا کہ کچھ مدرسے دہشت گردی کے اڈے اور نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ بی جے پی کے مرکزی لیڈر اور وزیر بھی اب ہیٹ اسپیچ، ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی بی جے پی کے منتری، نیتا، ودھایک، ممبران پارلیمنٹ، یعنی اس نے کتنا نیچ بیان دیا، میں اس سے زیادہ نیچ بیان دوں گا تاکہ میں اس سے بڑا زہریلا سانپ محسوس ہوں اور میں اس سے زیادہ بڑا مسلمانوں کا دشمن محسوس رہوں تاکہ بھگوا آتنکی مجھ سے خوب پیار کرے۔ بڑی غلط دشا کی طرف دیش کو بی جے پی لے جا رہی ہے۔ اب اس شخص نے بیان دیا، سنجے کمار نے، مدرسوں پر کہ ہر اپنی کہا کہ کچھ مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، سنگین الزام لگایا اور اس کے حق میں کوئی ثبوت نہیں دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ مدارس جو جھاڑوں کی مدد سے بھی AK-47 رائفلیں بنانے کی تربیت دیتے ہیں، دہشت گردی کی افزائش گاہیں اور ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ناظرین، وقف ترمیمی بل، جو امینڈمنٹ بل بی جے پی لانا چاہتی ہے، جسے
لوگ یوں سمجھے کہ شیطانی بل کہہ رہے ہیں، جو ملک کے مسلمانوں کی اوقاف کے زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، اس بل کو لے کر بتایا جا رہا ہے کہ جے پی سی کا چوتھا اجلاس ہوا ہے، چوتھی میٹنگ ہوئی ہے۔ بل 2024 پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ گزشتہ کل راجدھانی کی پارلیمنٹ لائبریری بلڈنگ میں ہوئی۔ اس چوتھی میٹنگ میں جے پی سی کے چیئرمین جگدمبیکا پال اور ایسے ہی کمیٹی کے کئی ارکان موجود تھے۔ میٹنگ میں کمیٹی نے وقف ترمیم بل سے متعلق کچھ ماہرین اور اسٹیک ہولڈرز کے خیالات یا تجاویز کو سنا، جن میں چانکیہ نیشنل لا یونیورسٹی پٹنہ کے وائس چانسلر پروفیسر فیضان مصطفیٰ، پسماندہ مسلم محاذ اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ شامل ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی 20 ستمبر کو ایک میٹنگ بھی کرے گی، جہاں وہ وقف ترمیمی بل 2024 پر آل انڈیا سجادہ نشین کونسل، اجمیر مسلم راشٹری منچ دہلی اور بھارت فرسٹ دہلی کی تجاویز کو سنے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی جلگاؤں میں مولانا سجاد نعمانی آئے تھے، تو مولانا سجاد نعمانی نے بھی تمام مسلمانوں سے اپیل کیا کہ وقف کے اس امینڈمنٹ بل کو کسی بھی حال میں پاس ہونے نہیں دینا ہے۔ ناظرین، یہ بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، ایران کے رہبر اعلیٰ جو سپریمو لیڈر ہے آیت اللہ خامنئی نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم غزہ اور انڈیا کے مسلمانوں کے مصائب سے، غزہ اور انڈیا کے مسلمانوں کی تکلیفوں سے، ان کی مصیبتوں سے اگر ہم غافل ہیں تو ہم مسلمان نہیں۔ جی ہاں، یعنی جہاں غزہ کی تکالیف کا ذکر انہوں نے کیا، وہیں پر انڈیا کے مسلمانوں کی مشکلات اور مصائب کو بھی ذکر انہوں نے کیا۔ انڈیا نے ایرانی مذہبی رہنما کے اس بیان پر سخت اعتراض کرتے ہوئے اسے بے بنیاد اور ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ تو اب لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھیا حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، چھپایا نہیں جا سکتا۔ پوری دنیا، بھلے ہی گودی میڈیا غلط رپورٹنگ کر رہی ہو، مگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کے سامنے انڈیا میں ہونے والی مسلمانوں کی موب لنچنگ، انڈیا میں مسلمانوں کے دکانوں مکانوں اور ان کے بلڈنگوں اور ان کی مسجدوں مدرسوں پر چلنے والے آتنکوادی بلڈوزر، انڈیا میں ہونے والی مسلمانوں پر جو کچھ بھی مصیبتیں ہیں، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور اب دنیا اس پر بول بھی رہی ہے۔ ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی نے جو بیان دیا ہے، یعنی انہوں نے اپنے بیان میں غزہ اور انڈیا کے مسلمانوں کی تکلیفوں کو ایک جیسا بتایا ہے، تو ظاہر بات ہے انڈیا تو اس پر بھڑکے گا، لیکن بھڑکنے سے پہلے انڈیا نے بھی سوچنا چاہیے کہ کیا یہ بیان، ذرا سچے دل سے ذرا سوچا جائے کہ کیا یہ بیان آیت اللہ خامنئی کا سچائی نہیں ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی کرناٹک سے۔ کرناٹک میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک MLA ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے ودھایک کے خلاف ریپ کی شکایت درج کی گئی ہے۔ جی ہاں، بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک MLA ہے، سماجی کارکن نے جمعرات کو ان کے خلاف باقاعدہ عصمت دری یعنی ریپ اور جنسی ہراسانی کی شکایت درج کرائی۔ FIR میں کہا گیا ہے کہ 40 سال کی ایک مہیلا کے ساتھ 2020 میں کاگلی پورا پولیس کے دائرہ اختیار کے تحت ایک نجی ریزورٹ میں جنسی زیادتی کی گئی تھی۔ خیال رہے کہ یہ صرف ایک ہفتے میں BJP MLA کے خلاف تیسری مجرمانہ شکایت ہے۔ دن بلاسپور چھتیس گڑھ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ فلسطین کا جھنڈا، فلسطین کا پرچم لہرانے کے الزام میں 5 مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار نوجوانوں پر تربہار کے علاقے میں فلسطین کے مشابہ جھنڈا لگانے کا الزام ہے۔ وہیں گرفتار نوجوانوں کے خاندان نے بتایا کہ لڑکوں کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے انجانے میں یہ کام کیا ہے، وہ کسی بھی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث نہیں ہیں، وہ بے قصور ہے۔ دوسری جانب کچھ ہندو تنظیمیں اس معاملے پر احتجاج کر رہی ہے اور گرفتار نوجوانوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ان کی جانب سے لڑکوں پر علاقے میں ماحول خراب کرنے کی کوشش کا بھی الزام عائد کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس معاملے میں کچھ ہندو سنگھٹنوں کی جانب سے بڑا چڑھا کر معاملے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ملزم نوجوانوں کے خلاف پولیس کارروائی کے باوجود ہندو تنظیموں سے
वाबस्ता अरकान ने पुलिस स्टेशन के रूबरू धरना दिया और नौजवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। यानी आप समझिए कि हिंदू संगठनाएँ नाजायज़ तरीके से किस तरीके से पुलिस पर प्रेशर और दबाव लाती है, और मुसलमान पूरी तरीके से गाफिल, मजबूर, लाचार, बेबस, जी हाँ, होकर बैठे रहते हैं, तमाशा देखते रहते हैं। नाज़रीन, धूलिया से हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर पापा सर और मौलाना मुश्ताक साहब ने बताया और मौली शकील साहब ने बताया है कि धूलिया में एक ही घर के 4 अफराद ने इज्तिमाई खुदकुशी, आत्महत्या कर ली है। पूरे इलाके में सनसनी इस मामले को लेकर फैल गई। न्यूज़ पोर्टल से मिली खबर के मुताबिक धूलिया शहर से एक चौंका देने वाला वाक़या सामने आया है। यहाँ प्रमोद नगर समर्थ कॉलोनी में एक ही ख़ानदान के 4 लोगों ने खुदकुशी कर ली है। परवीन मान सिंह ग्रासे, गीता परवीन और उनके 2 बेटों मितेश परवीन और सोहम परवीन, इन्होंने एक साथ आत्महत्या कर ली है, खुदकुशी कर ली है। वहीं गीता परवीन गिरासे, उसके बेटों मतीश और सोहम ने जहरीली चीज़ खाकर आत्महत्या की है। अहले खाना ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी है। पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की तहकीकात जारी है। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरेबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायां थोप और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरेबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल जमीयत उलमा हिंद, आप जानते हैं कि मुल्क की मुसलमानों की सबसे बड़ी संगठन है और ये एक ऐसी संगठन है जिसका मुल्क पर भी और पूरी मिल्लत पर भी और पूरी मानवता पर एहसान है। जमीयत उलमा हिंद ने इस मुल्क की आज़ादी में सबसे बड़ा और अहम रोल, बड़ा और अहम किरदार अदा किया। जी हाँ, और उस वक़्त से आज तक ये मुल्क की और मानवता की सेवा करती आ रही है। ज़मीनी आफात हो या आसमानी आफात हो, जमीयत उलमा हिंद वहाँ पर पहुँच जाती है मुतासरा इलाक़ों में, फिर चाहे वो फसादात का मौका हो, जो भी हो, ज़ात और धर्म देखे बगैर जमीयत उलमा हिंद अल्लाह के बंदों की सेवा करती है, मदद करती है, खिदमत करती है। और मुसलमानों पर तो बड़ा एहसान है कि बड़े बड़े केसेस जिसमें रिश्तेदार भी साथ नहीं देते हैं और जवानों को जब आतंकवाद के इल्ज़ाम में फंसाया जाता है तो उस वक़्त भी जमीयत उलमा सीना ठोक कर खड़े रहती है और कानूनी जमहूरी तरीक़े से उनकी लड़ाई लड़ती है। तो जमीयत उलमा हिंद मुसलमानान हिंद की एक बड़ी संगठन है। मुझे फ़ख्र है कि मैं उस संगठन से जुड़ा हूँ। गुज़िश्ता कल जलगांव ज़िले का इंतखाब जमीयत उलमा महाराष्ट्र के मुशाहिदीन की निगरानी में जनाब शकील अहमद साहब कासमी और जनाब मुश्ताक सूफ़ी साहब धूलिया, इन दोनों की निगरानी में जमीयत उलमा ज़िला जलगांव का इंतखाब एरंडोल की मरकज़ मस्जिद अली में बाद नमाज ज़ोहर अमल में आया। और मैं खुदा के शुक्र के साथ ये कहता हूँ कि बिल इत्तिफ़ाक़ मुत्तफ़क़ा तौर पर बिला मुक़ाबला 8वीं मरतबा अल्लाह ने मुझे खिदमत करने का मौका दिया और तमाम साथियों ने मुझे उस 8वीं मरतबा बिला मुक़ाबला मुझे जलगांव ज़िले का जमीयत उलमा का सदर चुन लिया गया। इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपने तमाम साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझ पर एतमाद करते हैं। बस दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाएँ और जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ अल्लाह ताला मेरी हिफाजत भी फरमाएँ और जमीयत उलमा के अकाबिरीन की अल्लाह हर तरह से हिफाजत फरमाएँ और ख़ुसूसन हज़रत मौलाना अरशद बदरी की उम्र में अल्लाह खैर और आफ़ियत के साथ बरकतें नसीब फरमाएँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल हमारे अपने शहर जलगांव का एक मशहूर इलाक़ा है तांबापुरा, स्लम एरिया है लेकिन मज़दूर एरिया है मगर बड़ा दिल वाला एरिया है। दिल वाले लोग वहाँ पर रहते हैं, बड़े मुतहर्रिक एक्टिव फ़ाल लोग वहाँ पर रहते हैं। गुज़िश्ता कल वहाँ पर ईद मिलादुन्नबी के मुनासिबत से वहाँ पर एक नातिया मुशायरा अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब की सदारत में मुनक़िद किया गया था। जनाब एजाज़ मलिक के हाथों शमा फ़रोज़ी अमल में आई और नातिया मुशायरे में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर हम भी वहाँ मौजूद थे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सआदत हासिल है कि इस नातिया शानदार अज़ीम शान मुशायरे का आगाज़
تلاوت کلام پاک سے ہوا اور وہ سورۃ الرحمن کی میں نے چند آیتیں تلاوت کی۔ مشاعرہ بہت کامیاب رہا۔ نظامت جمیل ساحر صاحب نے فرمائی اور مالیگاؤں، چوپڑا یعنی مصطفیٰ آباد اور جلگاؤں ضلع کے مخصوص منتخب شعراء کو وہاں پر بلایا گیا تھا۔ تمام شعراء نے بہت اچھا کلام پیش کیا اور سامعین نے پھر سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی۔ 2 گھنٹہ یہ مشاعرہ جاری رہا۔ اتنا زبردست مشاعرہ تھا کہ کوئی بھی مہمان اٹھ کر نہیں گیا اور لگاتار پبلک بڑھتی ہی گئی۔ تمام لوگوں نے شاعروں کو، شعراء کو خوب انعامات سے بھی نوازا، داد و تحسین سے بھی نوازا۔ جناب آصف بھائی اور ان کی پوری ٹیم کی محنتیں رنگ لائی۔ تمام مہمانوں نے آصف بھائی اور ان کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کیا اور اس پروگرام کی کامیابی پر انہیں مبارکبادیاں بھی پیش کی۔ آصف بھائی اور ان کی پوری ٹیم کی جانب سے تمام آنے والے مہمانوں کا اور شعراء کا بھی زبردست انداز میں ستکار، سمان، اعزاز اور استقبال کیا گیا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے اور خوشی کے ساتھ میں اس خبر کو سنا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن ایک بڑا معجزہ ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ جی ہاں، اور اس وقت خبر آ رہی ہے الحمدللہ احمد نگر سے، بارہ بابلی سے خبر آ رہی ہے کہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں کی ایک شاخ ہے اور صوبہ مہاراشٹر کے مشہور و معروف ادارہ جامعہ محمدیہ بارہ بابلی احمد نگر، یہاں سے خبر آ رہی ہے کہ ایک بچے نے صرف اور صرف 90 دنوں میں یعنی 3 مہینے میں قرآن مقدس کو پورا یاد کر لیا، پورا حفظ کر لیا۔ یہ قرآن پاک کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ جی ہاں، جس بچے کا نام ہے، یہ صوبہ مہاراشٹر ضلع اورنگ آباد کے رہنے والے طالب علم ہیں۔ ان کا نام ہے حافظ محمد طاہر ابن سلیم دیشمکھ، جو سٹی چوک اورنگ آباد مہاراشٹر کے رہنے والے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے بہت محنت اور لگن سے اور ان کے استاد محترم مولانا الیاس صاحب سارپیٹا کی رہنمائی سے انہوں نے باقاعدہ قرآن مقدس کو حفظ کیا ہے صرف 90 دنوں کی قلیل مدت میں، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ 12 سال کی عمر ہے اس بچے کی، بہت ذہین ہے اور قرآن کا معجزہ اس اعتبار سے ہے، آپ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم ہی نے اس کتاب کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ 9 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، 12 سال کے بچے اتنی موٹی کتاب قرآن مقدس کو سمجھتے نہیں ہیں عربی زبان میں، مگر اتنی موٹی کتاب کو یاد کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مدد بھی ہے اور قرآن کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، ورنہ دنیا کی کوئی بھی زبان 10 پیج بھی بغیر یاد کیے کہ بغیر سمجھے کہ جلدی یاد نہیں ہوتی ہے۔ خیر، ہم مدرسے کے تمام ذمہ داران کو ایسے ہی مولانا انور صاحب ناظم جامعہ صاحب کی دعا پر اس مجلس کا اختتام ہوا۔ باقاعدہ اس بچے کا ستکار و سمان بھی شاندار انداز میں کیا گیا، اس کے استاد محترم کا بھی، اور یہ حق ہے کہ ان کا ستکار و سمان کیا جائے، ان کا اعزاز کیا جائے۔ ہم بھی مدرسے کے تمام ذمہ داران کو، اس بچے کے استاد محترم کو اور اس کے والد محترم کو، اس کے اہل خانہ کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بہترین عالم بھی بنائے، قرآن کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اب اس کو قرآن کو سمجھنے والا بھی بنائے، اور پھر آگے چل کر یہ بہترین عالم بھی ہو، مفسر بھی ہو، مفتی بھی بنے اور قرآن کو سمجھانے والا بھی بنے، امت تک پہنچانے والا بھی بنے۔ یہی ہماری دعائیں ہیں۔ مدرسے میں باقاعدہ حافظ قرآن کے ستکار و سمان کے لیے ایک شاندار نشست منعقد ہوئی، جس میں ناظم مدرسہ قاری شاداب صاحب، ایسی مولانا عبدالکریم صاحب اور مولانا محمد حنزلہ صاحب نے فضیلت حفظ قرآن اور اس کے زندہ جاوید معجزہ ہونے پر روشنی ڈالتے ہوئے طلبہ کرام کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।